اللہ کو راضی کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے، اور یقیناً سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے ایک تعلق کا ذریعہ ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کتنے پیار سے فرمایا، اے میرے بندو تم اپنے دل میں یاد کرو مجھے، میں اپنی شان کے مطابق اپنے دل میں تمہیں یاد کروں۔ جو اللہ کی عظمت ہے، فرمایا زبان سے مجھے یاد کرو، میں اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق اپنی زبان سے تمہیں یاد کروں۔ ایک اللہ والے نے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جس وقت مجھے اللہ یاد کر رہا ہوتا ہے۔ کسی نے مجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اس وقت اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، اس وقت اللہ بھی مجھے۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے میرے بندے تم مجھے اپنی دل میں یاد کرو، میں تمہیں مجلس میں یاد کر دیا کروں، فرشتوں کی مجلس میں۔ فرمایا تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 2 قدم بڑھاؤں گا۔ فرمایا تم چل کر میرے طرف آؤ میں دوڑ کر تمہیں اپنی آغوش میں لے لوں۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے اللہ، کتنے طاقت والے ہیں اللہ، کہ انسان سب مل کر ایک چونٹی ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتا، ایک اللہ نے اتنی بڑی کائنات کیسے پیدا، اتنا بڑا آسمان۔ اللہ سورہ یاسین پڑھنے کی جو ترغیب ہے وہ کیوں ہے؟ سورہ یاسین کو جو قرآن کا دل کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے؟ فرمائے جو صبح کے وقت سورہ یاسین کے ساتھ مجھے یاد کرے، اللہ فرماتے ہیں میں پورے دن کے اس کے کام کو آسان کر دوں گا، اور جو رات کو مجھے یاد کرے سورہ یاسین کے ساتھ سونے سے پہلے میں پوری رات کے لیے اس کی کفایت کر دوں گا۔ ہم اسباب کی تلاش میں رہتے ہیں، یوں کروں تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کروں تو ایسا ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو ایک ارادہ وہ ہے جو تم کرتے ہو، ایک ارادہ وہ ہے جو میں اللہ کرتا ہوں۔ اے میرے بندے تیرا ارادہ میرے ارادے کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور میرا ارادہ تیرے ارادے کے بغیر پورا ہو جاتا۔ لیکن اگر ہم اپنی اس ارادے میں اللہ کو شامل کر دیں پھر کام آسان ہو جاتا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ سورۃ مبارکہ کی تلاوت، یہ سورۃ یاسین سے جن کا آغاز اور سورۃ یاسین کے ذریعے رات کو بستر پر جانے سے پہلے پڑھنا، یہ وہ عظیم اسباب میں شامل ہے جو اللہ رب العزت کے ارادے کو بندہ اپنی ارادے میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، اسی کے ذریعے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اتنا عظیم طاقت ہے، بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیا، اتنی طاقت کی مٹی سے یہ زمین بنائی، نرم اتنا کہ بیلچے سے کودنا شروع کرو تو کودتے چلے جاؤ، سخت اتنا بڑے بڑے مشینیں اسی زمین پر کڑی ہے اور چل رہی ہے۔ ریل انجن ہمارے ہاں تو پرانے کمزوری نقشہ ابھی تک موجود ہے پاکستان میں، باہر جاؤ یورپ کی زمینوں پہ آم چبکنے کے ساتھ ریل گاڑی گزر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کہ لائن کے اوپر یہ گاڑی گزر گئی۔ اتنی بڑی بڑی ریل گاڑیاں اسی نرم زمین پر یوں چلتی ہیں جیسے لوہے پر، یہ زمین مٹی کی بنی ہوئی نہیں، لوہے کی بنی ہوئی۔ ایسی زمین بنائی جو زندوں کو بھی سنبھالا ہوا ہے اور مردوں کو بھی تام لیتا ہے۔
یہی زمین، ایسی تخلیق کس کی ہے؟ جو اللہ کی آگ، اللہ کی طاقت، اتنی بڑی آگ کا جب اللہ پاک نے اس کائنات پیدا فرمایا. خیر پیدائش کی بہت بعد کی بات ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا کی ہر چیز بیچ دی، جو ضرورت کی چیزیں ہیں سب آ گئی. تمام ضرورت کی جو انسان کی ضرورت ہو سکتی سب چیزیں. چند چیزیں پھر ایسے تھے، ان کے بعد آنے والے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلا پہیا بنایا. حضرت ادریس علیہ السلام پہیا وہ ہے جو آج بھی ہمارے نظام زندگی کا حصہ ہے. ہر کام میں پہیا شامل ہے. اس کی موجود اعلیٰ حضرت ادریس علیہ السلام. ناپ تول میں، ناپ تول یعنی وزن اور پیمانہ، اس کی موجود حضرت ادریس علیہ السلام. آپ یہ نظام لے کر آئے ناپ اور تول کا. کپڑا سینہ جوڑا بنانا، سوئی داگے کا موجود حضرت ادریس علیہ السلام. سب سے بڑے سوئی داگے کا نظام اللہ سے لے کر وہ آئے. حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت میں پورے روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں تھا، منکر نہیں تھا. جتنے بھی مسلم انسان تھے سب کے سب ایک اللہ کے ماننے والے تھے. تو اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کوئی الگ دین کا نظام لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے اللہ نے انسان کو دنیا کا نظام چلانا سکھایا ہے. کہ چونکہ اس دنیا میں انسان بسے گا اور بستا ہے، اس لیے ضروریات زندگی کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، باقی جو رہ گئی تھی وہ حضرت ادریس علیہ السلام. اللہ نے اس نظام کو مکمل فرما دیا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ضرورت کی ہر چیز آ گئی، ایک چیز باقی رہ گیا تھا جو ضروریات زندگی میں تھا، وہ رہ گیا تھا، وہ نہیں آیا. وہ کیا چیز؟ وہ آگ تھا. آگ ابھی تک اس دنیا میں آگ نہیں آیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو چیزیں کی پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی. اب یہ آگ کس چیز سے حاصل کیا جائے؟ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس طلب کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جبرائیل جاؤ جہنم سے کچھ آگ دنیا کی طرف لے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں دوزخ کی طرف آ کر دوزخ سے کہا، دنیا میں لے جانے کے لیے اللہ نے کچھ آگ مجھ سے کہا ہے کہ تجھ سے لے کر دنیا میں لے جا. کہا دوزخ کے داروغ مالک نے کہا، اے جبرائیل کتنا دور، کتنا آگ چاہیے؟ کہا کہ کھجور کی گٹلی کی برابر اتنے زیادہ دے دو. کہا کہ دنیا پگھل جائے گا. اگر کھجور کی گٹلی کی برابر آگ لے کر جاؤ گے جبرائیل، دنیا پگھل جائے گا، رہنے کا قابل نہیں ہوگا. اللہ حفاظت. ایک گٹلی کھجور کی برابر دانے سے دنیا پگھل جائے گا. اللہ جب اس میں بدلے جائیں گے تو کہا پھر کہا جاؤ اللہ سے جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ داروغ پوچھتا ہے کتنا آگ دنیا کی طرف لے کر جاؤ. کہا جبرائیل اس سے کہو کہ وہ ذرہ جو ہوا میں دنیا میں اٹھتا ہے اور نگاہوں میں نظر نہیں آتا سوائے تیز روشنی کے. اس طرح نہیں ہو سورج سامنے ہو تو دروازوں کا چوبٹ کھل جائے، ایک تیز روشنی کا دائرہ سورج کے داخل، اس میں کچھ ذرات اٹھتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل اس ذرے کے برابر لے جاؤ. اس ذرے جو نظر نہیں آتا ذرہ، وہ جب اتنی ذرے کے برابر لایا، ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، پہاڑ پگھلنے لگ گیا اور اس سے کچھ دھواں نکلا جو پہاڑوں کے پتھروں میں جذب ہو گیا، اور وہ ذرہ
پہاڑ برداشت نہیں کرتے. اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل اس ذرے کو واپس جہنم کی طرف لے جاؤ. یہ واپس لیا گیا, دھواں رہ گیا اس ذرے کا. ہمارے پاس جو آگ ہے یہ جہنم کی ذرے کا دھواں ہے. طاقت ہے. ماچس کی تیلی جلاؤ اور تھوڑی سی انگلی جل جائے تڑپ جاتا ہے, تڑپ جاتا ہے. کس قدر چبن ہوتا ہے اس جن. تو میرے محترم دوستو, یہ دھوئے میں اللہ نے دنیا میں اتنی طاقت رکھ دی, اتنی طاقت. ہوا کی طاقت. جب قومیں سمود پر اللہ کا عذاب آیا, آگ اللہ نے 8 راتیں اور 7 دن چلایا, روٹین سے ہٹ. ایک دفعہ یاد ہے نا لاہور میں اندھی چلی تھی, اگر یاد ہے. یہ گاڑیاں جو ہے انسان, یہ ماچس کی ڈبیوں کی طرح اڑتے ہوئے 3-3 4-4 منزلیں عمارتوں کی چھتوں پر جا کر گر گئی. ہوا کتنی بڑی طاقت ہے, یا اللہ کتنا تو طاقت والا. لیکن ایک بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. اتنی طاقت والے اللہ, اتنے عظیم اللہ, جو بندہ اس کو دل میں یاد کرتا ہے, زبان سے یاد کرتا ہے, قدم بڑھاتا ہے, چل کر جاتا ہے, اللہ کی محبت پھر اس بندے کے ساتھ دیدنی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا میرے بندے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کر لوں. جس وقت بھی تم اٹھ کر یاد کرو میں اس وقت سے. اس لیے فرمایا جو فی اللیل, رات کے درمیانہ پہر, آدھی رات کا, اس وقت اللہ جب آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور بندے اتنا کہہ دے رب اغفر لی, اللہ اس نفل نہ پڑے, وضو نہ کرے, صرف آنکھ کھل گئی کروٹ بدلنے سے, اور اتنا کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں بندے جا میں نے تمہیں معاف کر دیا. آدھی رات کو کروٹ کی تبدیل کرنے پر بھی تمہیں میں یاد آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کہتے ہیں, ایک بت پرست تھا, بت کے سامنے ہر وقت یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم, 70 سال یا صنم کہتا رہا. ایک دن اس کو اونگ سی لگ گئی, بت کے سامنے یا صنم کہتا کہتا اونگ سی لگ گئی آنکھ میں, تو یا صنم کی جگہ یا سمد نکل گیا, بھول سے نکل گیا. اللہ نے فوراً کے لیے پکارا لبیک یا عبدی, حاضر ہوں اے میرے بندے. فرشتوں نے کہا یا اللہ 70 سال سے یا صنم کہہ رہا ہے, ایک دفعہ یا سمت کہا ہے, اور وہ بھی بھول سے کہہ دیا, پھر بھی تو نے اس کی آواز پہ لبیک کہا. اللہ نے فرمایا فرشتوں, یا صنم 70 سال سے کہہ رہا ہے, بت کی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے. جب بھول سے یا سمت کہہ دے میں بھی خاموش رہوں تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق ہے. جو بھول سے یا سمت کہے اور اللہ اس پر کہے لبیک یا عبدی, اور جو جان بوجھ کر جاگتے ہوئے انکے کے ساتھ یا سمت کہہ دے پھر تو حال کچھ اور ہو. اللہ کی یاد, اللہ کی ذکر, وَلَذِكْرُ اللَّهِ, اللہ کی یاد بہت بڑی. اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کر لیا, خدا کے قسم مرنا تو ہے, مرنا ہے نا. ہمارے بڑے کہاں چلے گئے؟ ہم جو آج یہاں بیٹھے ہیں جس کی نشانیاں ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ وہ جو ہمارے ظاہری خالق تھے, اصل خالق تو اللہ ہے, ظاہری خالق ہمارے ماں باپ ہے, کہاں چلے گئے؟ ہمارے دادا دادی کہاں چلے گئے؟ راستہ یہی ہے, جانا تو ہے. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر دنیا میں ہم نے اس اللہ کے ساتھ جان پہچان پیدا کی, اس اللہ کی معرفت پیدا کی, حضرت
شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیری معرفت مجھے حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ نے دل میں فرمایا شیخ رومی جس کے دل میں میری معرفت آ گئی وہ تو مرتا ہی نہیں، اللہ وہ تو یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ، وہ تو صرف انتقال کر جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں یہاں سے وہاں، اس کو دائمی حیات مل جاتی ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان حاصل۔ کوئی بندہ یہاں سے جاتا ہے نا باہر کسی ملک کی طرف، یا چلیے باہر نہ صحیح، کوئٹہ سے کراچی یا لاہور یا پشاور کہیں جانا چاہتا ہے، سوچتا ہے کوئی پہچان والا بندہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ پتہ چلے کراچی میں ہاں فلاں ایک میرا جان پہچان والا ہے یا رشتہ دار ہے یا عزیز اقارب میں کوئی ہے یا لاہور میں یا کہیں بھی، تو جاتے ہوئے سفر میں انسان ہنستے ہوئے جا رہے، چلو کسی سے پہچان ہے وہی پہنچ جاؤں گا، تکلیف نہیں ہوگی رہنے سہنے کی، قیامت عام کی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ہے جان پہچان والا۔ دنیا کی جان پہچان پر ایک انسان جب سفر میں جا رہا ہو اس قدر مطمئن ہو کر جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جس شخص نے دنیا میں اللہ کی پہچان پیدا کی ہو، اللہ سے تعلق جوڑا ہو، بتائیے مجھے جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا خوش ہو کے جا رہا ہوگا یا رو کر جا رہا ہوگا؟ خوش ہوگا کہ اللہ سے پہچان پہ میں نے اس سے تعلق جوڑا ہے، میں نے اس کی پہچان دل میں پیدا کر لی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، جان پہچان والی ذات موجود ہے، انشاءاللہ وہ مجھے سنبھالے گا۔ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہوئے؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس رب سے ہم نے تعلق نہیں جوڑا ہے۔ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بیوی نے آ کر کہا موت کی ڈر سے رو رہے ہو یا کوئی تکلیف ہے رو رہے ہو؟ کہا ارے پگلی موت نے دیر کر دی، اب جو آ رہے موت میں خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو نکلے، کل اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے حبیب سے ملاقات۔ بلال کو اور کیا چاہیے؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہے، کس قدر عظیم ہستیوں سے ملاقات ہوئی۔ بلال تو پھر بلال تھے جو چلتے زمین پہ تھے، جوتوں کی آواز عرش پہ سنائی دیتی۔ سیاہ فام پہ نہ جاؤ، اللہ ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ باطنی حال کو دیکھتے ہیں۔ اس بندے کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ اس بندے کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ اس لیے میرے محترم، اللہ کی ذات سے بے پرواہ مت ہونا، اللہ سے تعلق سے بے پرواہ مت ہونا، اس کو دل میں بھی یاد کرتے رہے، راقبی کی شکل میں ذکر و اذکار بھی کرتے رہے۔ کہیں بیٹھے ہیں، تنہائی ہے، خاموشی ہے، خاموش رہنا بہتر نہیں ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زبان کو آہستہ کرو، سبحان اللہ کہتے جاؤ، الحمدللہ الحمدللہ کہتے جاؤ، اللہ اکبر کہتے جاؤ۔ انسان جنت میں ہوگا، اچانک خوشبو محسوس ہوگی، یہ اپنے خادم سے کہے یہ خوشبو اور لے کر آؤ، تو وہ خادم کہے گا نہیں لا سکتا ہوں۔ کہا کیوں؟ یار چیز نہیں ملتی جو چاہوں؟ کہا تیرے اوپر ایک بالا خانہ ہے، ایک جنتی سویا ہے، وہ سوتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی، کروٹ بدلنے پر جو ہوا آتی ہے وہ خوشبو، وہ ہوا خوشبو کی شکل میں آپ تک پہنچی۔ سبحان اللہ، میرے جنت کے اوپر بھی ایک جنت ہے والا خانہ۔ کہا اس میں بھی جنت ہی؟ کہا اس نے کیا عمل کیا تھا؟ کہا عمل نامے میں اس کے عمل تجھ سے یہ نکل آئے کہ اس کا ایک مرتبہ سبحان اللہ تجھ سے زیادہ آیا۔ یہ آخرت کی کرنسی ہے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کلمہ، یہ تمام ذکر و اذکار یہ آخرت کی کرنسی ہے، اسی کرنسی سے آپ جنت خریدو گے۔ یہ دینار درہم روپیہ پیسہ تو وہاں ہوگا نہیں، یہ تو دنیا کی کرنسی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ آخرت کی کرنسی نمازیں ہیں، آخرت کی کرنسی روزہ ہے، آخرت کی کرنسی زکوٰۃ ہے، آخرت کی کرنسی حج و عمرہ ہے، آخرت کی کرنسی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ یہی وہ کرنسی ہے جس پر آپ بڑے بڑے جنت اور جنت کی بالا خانے لے سکو گے۔ دنیا کی کرنسی تو یہاں رہ جاؤ گے،
اللہ نے اسی کرنسی کی جمع کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا. دنیا تو ضرورت کی، دنیا کی چیزیں تو ضرورت کی چیزیں، مقصد تو آخرت کی کرنسی کو جمع کرنا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق، اللہ کرے ہماری توجہ اس طرف آج جو اصل چیز، جو مقصد زندگی اور مقصد ہے حیات. ہم دنیا کی ضرورتوں میں الجھ گئے، مقصد کو بلا بیٹھے. اللہ ہماری توجہ، اللہ ہماری رخ اصل مقصد کی طرف. اللہ عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر میرے درود شریف پڑھیں.